بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نجم الحسن عارف آپ کے سامنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویلاگ نیا ہے لیکن موضوعات وہی جو پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے ملکی منظرنامے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں وہی ہیں۔ موضوعات کی یکسانیت پر یقیناً آپ بھی پریشان ہوں گے اور مجھے بھی اس کا احساس ہے، لیکن حالات میں تبدیلی ایسی نہیں ہے کہ آپ بھی مجھ سے اس سے کوئی مختلف توقع زیادہ اچھے انداز سے کر سکیں۔ اس لیے آج بھی عدلیہ اور پارلیمان کے تنازع پر بات ہوگی، معیشت کے جاری بحران پر بات ہوگی، اور اس کے بعد آئندہ دنوں کے لیے ملک کے بیرونی منظرنامے پر کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات ہوگی۔ ہلکا سا ذکر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بھی ہوگا۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے تو عدلیہ کے بحران کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز تقریباً ایک نیا جج سامنے آتا ہے اور اپنے ہی چیف جسٹس پر ایک نئے انداز سے وار کرنے کی کوشش کر کے دوسرے کو موقع فراہم کر جاتا ہے۔ یہ ایک بظاہر فطری سا معاملہ ہے، لیکن جس طرح تاریخوں میں تعطل اور تواتر دونوں بیک وقت چل رہے ہیں اور کچھ وقفے کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور حکومت جس طرح ان کو رسپانس کر رہی ہے، حتیٰ کہ پارلیمان کے اندر سے جس طرح رسپانس کیا جا رہا ہے، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ یہ کوئی غیر شعوری ارینجمنٹ ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ گویا عدلیہ کو تقسیم کرنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ پارلیمان کا حالت اور حلیہ آپ کے سامنے اس سے پہلے موجود ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کئی ماہ تک جاری رہنے والی غیر معمولی مہم ابھی تھمی نہیں ہے، بلکہ اب قومی سلامتی کے اجلاس میں اس پر کافی شد و مد سے اظہار مذمت کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی حالت سب سے زیادہ دیگرگوں ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی اور ساکھ پر اتنے سوال اٹھ چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کم از کم آئندہ کسی بھی قومی سطح کی ذمہ داری اور منصب کے لیے اہلیت سے دور ہوتے چلے جا رہے نظر آتے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن خود آئندہ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ کیا وہ اپنی اکلوتی ذمہ داری الیکشن کروانے کے حوالے سے اپنی پرفارمنس سے قوم اور عوام کو مطمئن کر سکے گا یا نہیں۔ اس منظرنامے میں آج کی عدلیہ کی توہین اور آج کی عدلیہ کی تقسیم اصلاً موضوع نہیں رہنا چاہیے۔ میری دانست میں اب موضوع اگلی آنے والی عدلیہ، جس کی امکانی طور پر سربراہی جسٹس فائز عیسیٰ کے سپرد ہونے جا رہی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ماہ بظاہر باقی ہیں، ان کے زیر قیادت عدلیہ کی آزادی، خود مختاری اور فیصلہ سازی کے حوالے سے سوال ہونا ضروری ہے۔ میں اپنی رائے یہ رکھتا ہوں کہ موجودہ عدلیہ اور چیف جسٹس کے کمزور ہونے کا مطلب اگر یہی ہوتا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے پسند کے کچھ جج حضرات کو سزا دے لی گئی ہے تو یہ بھی شاید کافی ہوتا، اور یہ بھی شاید اتنی تشویش کا باعث نہ ہوتا، چونکہ ہمارے بدقسمتی سے معاشرے اور سیاست کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے کہ انتقام سے کوئی چیز مبررہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے تو جمہوریت کو بھی بہترین انتقام کی صنعت سے دوچار کیا ہے۔ ان کے مد مقابل ماضی میں اور آج ان کے اتحادی نواز لیگ کے قائد اپنے انتقامی سوچ، غصے اور کینے کے اعتبار سے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہیں، اور وہ اس کا اظہار مختلف پیرایوں میں مختلف اوقات میں کرتے رہتے ہیں۔ چوری نثار، شاہد حقان عباسی اور پارٹی کے بعض دیگر لوگوں کے علاوہ خود
حکومت کے اندر موجود اداروں میں شخصیات بھی ان کے انتقام کے حوالے سے کس کس طرح کے القابات اور الفاظ کا نشانہ بن رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی حالیہ نیوز کانفرنس اس سلسلے کی ایک کڑی سمجھی جا سکتی ہے۔ اس ناطے مستقبل کے چیف جسٹس کی خود مختاری، آزادی اور اختیارات کا معاملہ کیسا رہے گا، یہ سوال زیادہ قابل غور ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو شکایت یہ رہتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے ڈسپلن کے شاید کم ہی تابع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ان کے معاملات میں ایک رخنا محسوس کیا جاتا رہا۔ لیکن اس احساس کے ساتھ یہ چیز عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ مستقبل کے چیف جسٹس اور فاضل جج جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک فطری پرابلم ہے، اور وہ فطری پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس اپنی ججی کا آغاز کیا تھا۔ وہ کبھی ماتحت جج کے طور پر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رہنے کا تجربہ زیادہ دورانیے کا نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس شپ تک پہنچنے کا مرحلہ بآسانی اور بسہولت طے کیا تھا، اس لیے انہیں چیف جسٹس کے ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ میں رہنے کا تجربہ بھی حاصل نہیں رہا، بلکہ وہ خود چیف جسٹس تھے اور باقی حضرات ان کے ماتحت جج حضرات تھے۔ سپریم کورٹ میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی نظر اپنے مستقبل پر زیادہ فوکسڈ رہی ہے، اس لیے چیف جسٹس کل کا تھا یا آج کے ہیں، فائز عیسیٰ کو ان سے تھوڑا بہت تعارض یا تھوڑا بہت مسئلہ فطری سا نظر آتا ہے۔ یہ آئندہ دنوں چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد مسئلہ کس طرف جائے گا، حکومت اس کا نشانہ بن سکے گی، بنے گی، یا پارلیمان ہوگی، یا خود ان کے اپنے عدلیہ کے فاضل ارکان جو ہیں وہ ان کے اس مزاج کا شکار بنیں گے، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم یہ طے ہوئے کہ ان کے اختیارات آج کے اور اس سے پہلے والے چیف جسٹس حضرات کے اختیارات سے کافی کم ہوں گے۔ یہ چیز ان کو مزاجاً قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ ان کا سرداری کا پس منظر اور ان کا ذاتی مزاج اور انداز اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے بہت سارے اختیارات کو جو 1980 کے قواعد کے مطابق چیف جسٹس کو حاصل تھے ان سے خود وڈرا کرنے کا ایک مہم کا حصہ بننے کا تاثر دیا ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر وکلاء کی بات سنجیدہ حلقوں میں اب یہ بھی محسوس کیا جانے لگا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جتنا کمزور کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب اگر ہم نے ان کو اسی طرح کمزور کرنے کی مہم جاری رکھی تو کل کلاں کا چیف جسٹس اور کل کلاں کا سپریم کورٹ انتہائی کمزور اور خدا نخواستہ بے توقیر ہو کر رہ سکتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کچھ سنجیدہ وکلاء کی یہ سوچ کتنی آگے بڑھتی ہے اور اس کو حکومت، پارلیمان اور وکلاء برادری میں کتنا رسپانس ملتا ہے، یا وہ جج حضرات جنہوں نے خود وکلاء تحریک میں 2007 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور اب وہ تقریباً تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں 60 سے 70% کی تعداد میں موجود ہیں، وہ اس پر کس طرح رسپانس کرتے ہیں، اس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ دوسرا موضوع جیسا کہ پہلے عرض کیا معیشت کا ہے۔ معیشت انتہائی دگرگوں ہے۔ تجارتی خسارہ جس طرح روکنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یقینی بات ہے ایک مصنوعی کوشش ہے، یہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اگلے بجٹ کی آمد ہے۔ ماہ اپریل میں عام طور پر نئے بجٹ کی تیاری، اس کے سلسلے میں مشاورت، تجاویز، محکمانہ منصوبے، ترقیاتی پروگراموں کی تفصیلات، ان کے لیے جزیات، ان کے لیے ترجیحات، یہ سب کا تعین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی معاملات قانون اور پارلیمان کے درمیان،
عدالت اور پارلیمان کے درمیان ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان موضوعات پر توجہ کم ہی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف وزیر خزانہ جنہوں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ظاہری فیصلہ تھا۔ حکومت اور خاص طور پر نواز لیگ اس سے پہلے اس رائے پر پہنچ چکی تھی کہ اگر اس دورے کے نتیجے میں 100% نتیجہ نہیں ملتا تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں وزیر خزانہ کی امریکہ جانے سے پہلے جو تیاریاں تھیں اس میں کمی کا احساس پایا گیا۔ وزیر خزانہ نے اپنے اس دورے کے نہ کرنے کے غیر رسمی اظہاریے سے پہلے امریکی سفیر سے ملاقات کی۔ امریکی سفیر سے اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں یہ سامنے آیا کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو پاکستان کو کرنا ہے۔ یقیناً یہ وہ چیزیں کم ہیں جو IMF کی طرف سے براہ راست اور کھلے عام مطالبات کی صورت میں آتی ہیں۔ اس میں کچھ ہڈن اور کچھ چھپے ہوئے گوشے ہیں جن سے حکومت امریکہ اور حکومت پاکستان ابھی متفق پوری طرح یا کم از کم حالات کی سازگاری نہ ہونے کی وجہ سے اتفاق سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ابھی براہ راست گرین سگنل نہیں دیا گیا، جس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ان کی اعلیٰ قیادت نے لندن سے ہدایت دی کہ وہ ابھی امریکہ نہ جائیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون ان معنوں میں بھی ان پہلوؤں سے بھی غور کر رہی ہے کہ اگر IMF کے ساتھ پروگرام آگے بڑھانے کے باوجود حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہونے اور ہمیں اس کی بھاری قیمت بھی دینا پڑے تو یہ ہمارے لیے اگلے الیکشن میں بہت زیادہ گھاٹے کا سودا ہوگا، جس کا منظرنامہ اب بھی بڑا خطرناک اور خوفناک لگتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس وقت آنے والے سیاسی اور انتخابی سرویز میں مسلم لیگ نواز PTI سے بہت پیچھے ہے، اور یہ پسپائی صرف KPK میں نہیں یا باقی ملک کے حصوں میں نہیں، پنجاب جسے مسلم لیگ نواز کا ایک زمانے تک گڑھ سمجھا جاتا تھا، پچھلے ایک سال کے دوران کافی متزلزل اور متاثر ہے، اور PTI تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ نواز کی قیادت چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتی جس سے امریکہ تو خوش ہو اور معیشت بھی بہتر ہو، لیکن اس کا اپنا سیاسی مستقبل ٹھکانے لگ جائے۔ البتہ مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کے دورہ سعودی عرب سے ایک انہیں امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ ان کی ساکھ کو ملک کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے تھوڑا سا سہارا ضرور بنے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اسی معاملے کے پیش نظر میاں نواز شریف کے دورہ سعودی عرب تک اس اعلان کو باضابطہ طور پر سعودی عرب سے مؤخر رکھنے کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ $2 ارب کا جو وعدہ ابھی IMF کو ایک خط کی صورت میں سعودی عرب نے کیا ہے کہ وہ پاکستان کو دے گا، اسے باضابطہ اعلان کرنے سے دور رکھا جائے تاکہ اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو مل جائے۔ میاں نواز شریف بلا شبہ ایک بڑے بااثر شخص ہیں اور انہیں پاکستان کے موجودہ منظرنامے میں کلیدی حیثیت حاصل ہے، جبکہ باہر کی قوتیں بھی انہیں بہت فوقیت دیتی ہیں۔ وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ عدلیہ سے سزا یافتہ ہونے کے باوجود اور بیرون ملک ایک طرح سے خود ساختہ جلا وطنی کے باوجود اور عدالتی زبان یا قانونی زبان میں وہ مفرور ہونے کے باوجود یا مفرور ہونے کا الزام سہنے کے باوجود پاکستان میں آج بھی سب سے بااثر سیاسی شخصیت کے طور پر حکومتی معاملات، قانونی اور عدالتی معاملات، پارلیمانی معاملات اور حتیٰ کہ ملک کی سیکیورٹی سے متعلق امور میں بھی کافی حد تک دخیل ہیں۔ ایک طرح سے یہ سب کچھ ان کی مٹھی میں سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے میں کل ان کا دن سیاسی اعتبار سے ان کے لیے کیسا ہوگا، اور پاکستان کے عوام جو اس وقت مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے میاں نواز شریف کی زیر قیادت چلنے والی اس حکومت اور اس پارلیمان اور اسٹیبلشمنٹ کے سے کیا فائدہ اس عوام کو ملتا ہے، اس کے بارے میں ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، چونکہ دور دور تک اس کے کوئی اشارے نہیں ہیں۔
یقینی بات ہے کہ اگر حالات اسی طرح خرابی سے آگے بڑھتے رہے تو اس کا اثر میاں نواز شریف کی قیادت اور ان کی سیاسی ساکھ پر بھی مزید برا ہوگا۔ قومی سلامتی کے حالیہ کمیٹی کے اجلاس میں بہت ساری باتیں اس معاملے پر ہی جو ٹیررزم سے متعلق ہے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ پچھلے 1-1.5 برسوں میں جو تعاون اور جو تعلق پیدا دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہیں مین سٹریم میں داخل کر لیا جائے، اس کے نتائج کو موجودہ عسکری قیادت نے نامناسب اور خطرناک قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس پالیسی کو ریویو کرنے اور ایک بھرپور آپریشن کی تیاری کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اس کے نتائج اگلے دنوں میں کیا ہوں گے، ملکی معیشت پر، ملکی سیاست پر اور ملکی سماج پر اس کے اثرات کس کس شکل میں سامنے آئیں گے، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سے اچھی امید رکھنے کی خواہش اور کوشش ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں زیادہ پریشانی کی بات کی جائے، لیکن پہلے ہی جس صورتحال کو سپریم کورٹ میں وزیر داخلہ اور ان کا محکمہ بیان کر چکا ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں۔ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اسی طرح کے اشارے ہیں، وزارت خزانہ کی طرف سے بھی اور وزارت دفاع کی طرف سے بھی۔ تو اس صورتحال میں اگلے دنوں میں کیا منظرنامہ بنتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جس کا ذکر قومی سلامتی کمیٹی کے پریس ریلیز میں شاید سامنے نہیں آیا، وہ اس ازلی پاکستان کے مخالف ملک اور ہمسایہ ملک بھارت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت سارے کا سارا خطرہ ٹی ٹی پی سے ہے، اس میں بھارت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہے اور یہ تاثر صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ بھارت نے بھی سمجھ لیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات لڑائی جھگڑے سے پاک ہونے چاہیے، لیکن یہ کہیں خوش فہمی نہ ثابت ہو، چونکہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا اس کے مختلف ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے، اور آج جس طرح کی صورتحال ملک کے اندر سیاسی، معاشی اور قانونی اور عدالتی سطح پر موجود ہے، شاید یہ بھارت کو کبھی کبھی اچھا موقع محسوس ہوتا ہو۔ آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔